ایک خبر آئی اور خبر یہ تھی کہ شاید صدر پاکستان آج کسی بھی وقت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں اور ساتھ ہی اس خبر کے ساتھ ایک چیز جوڑ کر بھیجی گئی، مطلب اس میں خبر کا حصہ تھی کہ صدر ہیجان پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایک انریسٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تھی وہ خبر جس نے تمام ٹی وی چینلز پر ایک بریکنگ نیوز بن کے سامنے۔ خبر میں لکھا تھا کہ صدر کی طرف سے شاید جو انتخابات کی تاریخ ہے اس کا اعلان آج ہی کر دیا جائے گا۔ جب یہ خبر تھوڑی سی بننی شروع ہوئی، پھیلنی شروع ہوئی، تو عطا تارڑ صاحب ٹی وی پر آئے اور انہوں نے اتنے مزے کے انکشافات کیے تو مجھے تو لگا ان کی گفتگو سن کے کہ اس وقت جو نظام سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم کو اگلے 5 7 8 سال تک چلتے رہنا چاہیے، الیکشن کرانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا جناب پاکستان میں ڈالر سٹیبل ہو رہا ہے۔ ویلکم ناظرین، میں ہوں نوید کاش اور آپ دیکھ رہے ہیں بول پنک نیوز۔ ناظرین، کاشف عباسی نے اپنے پروگرام میں سپریم کورٹ کے وکیل سے سوال کیا کہ کیا صدر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ، عام انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ یہی سوال عمران خان کے وکیل سے کیا، انہوں نے بھی وہی آئین کی کتاب پڑھی ہے، انہوں نے کہا بالکل اختیار ہے۔ تو پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ ایک خبر آئی اور خبر یہ تھی کہ شاید صدر پاکستان آج کسی بھی وقت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں اور ساتھ ہی اس خبر کے ساتھ ایک چیز جوڑ کر بھیجی گئی، مطلب اس میں خبر کا حصہ تھی کہ صدر ہیجان پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایک انریسٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تھی وہ خبر جس نے تمام ٹی وی چینلز پر ایک بریکنگ نیوز بن کے سامنے۔ خبر میں لکھا تھا کہ صدر کی طرف سے شاید جو انتخابات کی تاریخ ہے اس کا اعلان آج ہی کر دیا جائے گا۔ جب یہ خبر تھوڑی سی بننی شروع ہوئی، پھیلنی شروع ہوئی، تو عطا تارڑ صاحب ٹی وی پر آئے اور انہوں نے اتنے مزے کے انکشافات کیے تو مجھے تو لگا ان کی گفتگو سن کے کہ اس وقت جو نظام سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم کو اگلے 5 7 8 سال تک چلتے رہنا چاہیے، الیکشن کرانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا جناب پاکستان میں ڈالر سٹیبل ہو رہا ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، معیشت پاکستان کی بہتری اور مستحکم ہونے کی طرف جا رہی ہے، ہنڈا حوالی کے ذریعے جو پیسے بھجوائے اور منگوائے جا رہے تھے کاروبار بند ہو رہا ہے اور پاکستان سٹیبلائز ہو رہا ہے۔ اگر یہ نظام جو کہ یہ سارا کچھ آپ کی حکومت سے نہیں ہوا اور یہ کیئر ٹیکر نظام سسٹم کی سربراہی میں ان کی کوشش سے ٹھیک چل رہا ہے تو پھر تو مجھے لگتا ہے چند دن بعد آ کے یہی عطا تارڑ صاحب ایک پریس کانفرنس کریں گے اور کہیں گے نظام اتنا اچھا چل رہا ہے کہ ہمیں اس ملک میں الیکشن کی شاید ضرورت ہی نہیں ہے۔ سن لیں ایک دفعہ ان کے منہ سے بھی فرمایا۔ جیسے ہی پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جانے لگتی ہے، یہ تحریک انصاف اور ان کے صدر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ مردم شماری کے بعد اب ہلکا بندیاں ہو رہی ہیں، ڈالر سٹیبل ہو رہا ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، پاکستان کے مسائل حل ہونے جا رہے ہیں، ہنڈی حوالہ کے ذریعے پیسے بھیجے جا رہے تھے، منگوائے جا رہے تھے، وہ کاروبار بند ہوا، ڈالر سٹیبلائز ہو گیا ہے، اسٹاک مارکیٹ بہتر ہوئی ہے، معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ اس معاملے کو بے یقینی کا شکار کر کے پاکستان کو دوبارہ سے وہ غیر مستحکم ہم کر دیں، یہ ان کا کھیل ہے جو اب نہیں چلے گا۔ اگر الیکشن کرائیں گے تو پاکستان غیر مستحکم ہوگا اور استحکام اس وقت کیا ہے؟ مسائل حل ہو رہے ہیں، اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، ڈالر، معیشت، انویسٹمنٹ سب اچھا جا رہا ہے اور اگر آپ نے الیکشنز کرائے تو یہ سب نیچے چلا جائے گا۔ یہ ہے عطا تارڑ صاحب کی نئی منطق۔ چلیں اس کو بھی بات کر لیں گے، لیکن پھر صدر صاحب کی طرف سے ذرائع کی طرف سے ایک اور خبر آئی جہاں پہلے کہا گیا کہ الیکشنز ہونے والے ہیں، بعد میں خبر لگائی گئی کہ صدر کی جانب سے انتخابات کی تاریخ دینے سے متعلق کیا سارائیاں غلط ہیں۔ مطلب کیا کہ صدر تاریخ نہیں دے رہے۔ دوسرا اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ صدر مملکت کی جانب سے مشاورت کا عمل جاری ہے اور وزیر قانون کے ساتھ ملاقات اسی کی ایک کڑی تھی۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا کیا ترجمہ کریں گے ان دونوں جملوں کا کہ صدر تاریخ نہیں دے رہے لیکن صدر تاریخ دینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے مشاورت کر رہے ہیں لیکن دیں گے نہیں، تو پریشر تو ہوں گے، ظاہر ہے صدر صاحب اپنی مشاورت بھی جاری رکھیں گے، کہیں ہجان کریٹ نہ ہو جائے، تھوڑا سا ظاہر ہے کوئی پریشر بھی آیا کہ ہجان کریٹ نہ کر دیں، ڈر تو نہیں گئے، تو پریشر بھی ڈالا ہوگا کسی نے۔ کیا صدر تاریخ دے دیں تو کتنا ایک بڑا آئینی بحران کھڑا ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کی انٹرنل پالیٹکس، چاند صاحب ہمارے بھائی ہمارے ساتھ آگے، میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ آخر یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کی سیاست اور ہے، میری سیاست اور ہے، یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے، یہ ویری گڈ کاپ ویری بیڈ کاپ ہے۔ چاند صاحب آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ ہمارے لیے تو بہت بڑی گدر سنگھی بنا دی گئی ہے۔ میں کبھی ادھر سے یہ سنتے تھے نون کے اور آپ کے بارے میں تھا کہ ایک لائن میں، آج تو لگتا ہے کہ ذرا سارا کچھ الٹا پلٹا ہو گیا۔ ذرا آئینی معاملات کر لیں، پھر آپ کے ساتھ ذرا ہم دونوں بات کر لیں گے اس کے اوپر۔ سر صدر نے اگر تاریخ دے دی، حافظ احسان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سپریم کورٹ کے لائر ہیں، شعیب شاہین صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ دونوں کا۔ حافظ صاحب اگر دے دی صدر نے تاریخ دے دی تو بقول تارڑ صاحب کے ملک میں بحران معیشت کا تو آ جائے گا، اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف بھائی آپ کا شکریہ۔ تاریخ دینا یا نہ دینا جو ہے یہ کسی کا ثواب دید نہیں ہے،
یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر ہر ایک کانسٹیٹیوشنل آفس کا ایک رول ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، چاہے وہ ہمارے پرائم منسٹر ہے، چاہے گورنرز ہیں، چاہے اسپیکرز ہیں، ان سب کا ایک رول ہے، اور کیبنٹ کا رول بھی ڈیفائن ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. اب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن کروانا ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ الیکشن کروانا کس کی ذمہ داری اور تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ دو مختلف چیزیں. میں اس پہ پاکستان کے اندر جو الیکشن کروانا ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے، یہ ہماری سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی کہتی ہیں، اور آج تک یہ کنسسٹنٹ ویو ہے کہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد. اب ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن کسی جگہ سائلنٹ ہے تو اس وقت کس کی چیز آئے گی، اور وہ بھی ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ 224 تاریخ دے دے. نہیں، اب یہ میں آ جاتا ہوں. مجھے یہ بتائیں نا، مجھے چھوڑ دیں باقی ساری. کیا ہوگا اگر صدر نہیں، صدر یہ ہے کہ صدر کا اگر اختیار ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ نہیں ہے اختیار. اور دوسرا اس صاحب کہ ٹوٹل 4-5 وکیل ہیں جو کہتے ہیں کہ اختیار نہیں ہے. سپریم کورٹ بار کہہ چکی تھی اختیار ہے، تاریخ دیں. پاکستان بار کونسل کہہ چکی اختیار ہے، تاریخ دیں. باقی بار کونسل یہ کہہ چکی. نون لیگ کے وکلا میں آپ کو سابق اٹارنی جنرل جتنے تمام اشرف صاحب، اعزاز ہے، سلمان راجہ، کھوسا صاحب، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اختیار ہے. نہیں، میں یہ ہے کہ جب یہ پڑھا جاتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ 48(5) کے نیچے ایڈوائز کی ہے اور نہیں آئی. سر بیوقوف تھوڑی ہے کہ ساروں کو پتا کیڑی نہیں، اس کے اندر تھوڑا سا اس کے اندر آگے جانا. اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی جو پروسیس چل رہا ہے وہ آرٹیکل 153 کے نیچے 51(5) کا ہے کہ آپ کا جو ڈیلیمیٹیشن والا پروسیس ہے وہ مکمل ہوگا. اس کے بعد جو ہے آپ کا الیکٹرل رولز جو ہے وہ مکمل ہوگا. اس کے بعد یہ نوبت آئے گی کہ الیکشن ڈیٹ دینی کس نے ہے. نہ ابھی اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اختیار ہے جتنی دیر تک 51(5) کا پروسیس مکمل نہیں ہوتا، نہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس اختیار ہے. اب جب یہ طے ہو جاتا ہے کہ 51(5) تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں الیکشن نہ ہو. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. کانسٹیٹیوشن کے اندر 90 دن کا ہے، 90 دن کا پیریڈ. نہیں، کیوں نہیں ہے؟ آپ تو وہ والی بات کر رہے ہو جو ہمارے بھائی نے کی تھی، وہ کہڑے اپنے ملک احمد خان نے کہا الیکشن یہ تھے کیا کہ 90 دن الیکشن ہونا چاہیے. نہیں، یہ نہیں لکھا کہ نہ ہوا کہ کیا سی سی آئی کے فیصلے کو سیٹ اسائڈ کے لیے نہیں کہا صدر نے اگر تاریخ دے دی تو کی ہو جائے گا؟ سر پہلے دسو، بچال آ جائے گا؟ کیا ہوگا؟ کیوں بچال آئے گا؟ بے یقینی ختم ہوگی. آپ کے آدھے مسائل حل ہوں گے. آدھے مسائل تو آپ کی اس انسرٹینٹی کی وجہ سے ہیں کہ جی پتہ نہیں الیکشن ہونا ہے کہ نہیں اور کب ہونا ہے. 6 مہینے میں ہونا ہے. وہ ایک سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن جو اپنے آپ کو ترجمان بظاہر شو کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ یہ کہتے ہیں اگلے سال مئی میں ہوگا. اور راجہ ریاض صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے، جن کی جیب سے پرچی نکلی اور ان کی جیب میں کس نے ڈالی یہ الگ بات ہے. تو پتہ چلا کہ جناب وہ کہتے ہیں 10 سال بھی الیکشن نہ ہو تو کیا ہوگا. یہ پچھلے احمد صاحب یا اعظم نذیر تارڑ صاحب وغیرہ یہ سارے کہتے رہے کہ 90 ڈیز لکھا ہوا ہے، نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. نہیں، صرف ان سے یہ پوچھ لے کہ سی سی آئی کے فیصلے کے ہوتے ہوئے 90 دن، صرف یہی بات ہے. دیکھیں، اور یہی پہلا سوال کا جواب بات تو یہ ہے کہ سی سی آئی کا فیصلہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، لیکن فار دی ٹائم بینگ کیونکہ اس میں 2 ان ریپرزینٹیٹڈ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. خواجہ آصف کی ججمنٹ رپورٹڈ ججمنٹ ہے 2013 CMR 1205 کے مطابق جو انٹرم یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے وہ تو کسی کی پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کر سکتا. ان کو سیٹیسفائڈ کیا تھا سپریم کورٹ نے، لیکن آپ سی سی آئی کو فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ویلڈلی کانسٹیٹیوٹڈ بھی تھی. ایون دین آرٹیکل 224 بڑا واضح ہے کہ ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز. یہی آرٹیکل 48(5) کہتا ہے، یہی آرٹیکل 105 اور 112 کہتا ہے. سر لیکن ہمارے ملک میں کوئی بات نہیں ہے. ہو گیا، نکل گیا، نہیں ہو الیکشن کی فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ بھی نہیں ہوگا. یعنی سر یہ مسئلہ یہ ہے اس ملک میں وہ چند صاحب ہیں نا، ایک بات آج ان کو مائنڈ کر رہے ہیں تھوڑا سا کہ الیکشن ہونے چاہیے تھے، اس کے مس مائنڈ کر دیں. ان کی بات کو واضح کر دوں، سپریم کورٹ اس کے بارے میں فیصلہ دے چکی ہے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے، جو بھی ہے پھر بھی آپ سپریم کورٹ کے پاس آئیں گے. نہیں، وہ سارے اس دور کے تھے کہ جب آپ وہ سارے وہ تھے کہ جب آپ کا سی سی آئی. تو ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. اس تمام ویڈیو کا جو لب لباب ہے، جو مقصد، جو مفہوم نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ الیکشن 90 روز میں ضروری ہے، آئین کا تقاضا ہے، مگر کرائیں گے نہیں، کرانے کے حق میں نہیں ہیں، اور کرانے کے حق میں ہیں بھی. کرانے کے حق میں کیسے ہیں؟ ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ایز اے سیاستدان. اور نہ کرانے کے حق میں کیسے ہیں؟ ایز اے چور، ایز اے ڈاکو. آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ میں نے 2 باتیں کر دی، تو میں سمجھاتا ہوں آپ کو. 90 روز میں الیکشن ضروری ہیں ایز اے پولیٹیکل، کیونکہ اگر 90 روز میں الیکشن نہیں ہوں گے تو ان کی باری کیسے آئے گی، اور اگر ان کی باری نہیں آئے گی تو یہ جیبیں کیسے بھریں گے، کمائیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے نا. اور اگر 90 روز کے الیکشن کا یہ مطالبہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بچ جائیں گے. کیسے؟ کیونکہ آرمی چیف نے ابھی اعلان کیا ہے نا کہ میں 400 لوگوں کی لسٹ تیار کر چکا ہوں. ہو سکتا ہے وہ 400 کی نہ ہو بلکہ 800 کی ہو، اور اگر 400 کی بھی ہوگی تو میرے خیال سے 200 ان کے پوری پارٹی ہو گئی. ایک آدھی بچے گا، باقی سب یہ جیل میں ہوں گے. تو پیچھے سے ڈنڈا ہے نا.
تو ان کو خوف ہے کہ اب ان کی جیل میں جانے کی باری آ گئی ہے، بجائے اقتدار میں جیل میں جانے کی باری آ رہی ہے۔ اس لیے جو یہ الیکشن کمیشن کے ہم آواز ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، ڈالر تو اسٹیبل ہو رہا ہے، سونا نیچے آ رہا ہے، معیشت مستحکم ہو رہی ہے، وہ یہی کہہ رہا ہے نا عطا تارڑ، وہ بندر آدمی۔ تو یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیں یا جو وہ چاہتی ہے اس کے کہنے پر چلیں تو ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ تھوڑی سی رعایت برت لی جائے، ہمارے کیسز ہم پہ نہ بنائے جائیں، ہمیں جیل میں نہ ڈالا جائے۔ ان سب کو یہ خوف ہے، سارا مفہوم یہ ہے اس ویڈیو کا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اگلی ویڈیو میں آپ کی اور ہماری ملاقات ہو سکے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔